سرکار دو عالم جب تشریف لائے، حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا، شیطان کے رستوں کا تعین ہو گیا، رحمان کی راہوں کی چمک بھی لوگوں نے دیکھ لی۔ ابو جہل ایک طرف، ابو بکر ایک طرف، دشمن ایک طرف، دوست ایک طرف، چاہنے والے ایک طرف، نہ چاہنے والے ایک طرف۔ مطلب کہ یوں سمجھ لو کہ جب سورج چمکتا ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، آفتاب نبوت و ماہتاب رسالت کی جلوہ گری ہوتی ہے تو کائنات میں ہر چیز کا اصلی چہرہ نظر آنے لگ گیا۔ ابو لہب بڑا ہی عقل مند سمجھا جاتا تھا، ابو جہل بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، لیکن محبوب خدا نے جب اجالا کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ آئے تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ لوگوں کو اب پتا چلا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اصل جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وڈ وڈیرا، ان کو اب پتا چلا کہ بھئی یہ وڈے نہیں ہے، وڈا وہ ہے جسے اللہ بڑا کہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ سرکار دو عالم محبوب خدا کی ذات ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جب یہ پیغام ہوا اس وقت کیا ہوا؟ لوگ الگ الگ ہو گئے۔ اب یہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی سرکار دو عالم کا غلام بن گیا، ایک محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے اگینسٹ رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا وہ صحابی بنا، اور جو دوسرا تھا وہ جہنمی بنا۔ نہ مانا، اگر مان لیا تو وہ بھی اسی رحمت کے چھاؤں میں آ گیا۔ کافروں کو یہ بات بڑی بری لگی۔ ایک وقت ایسا آیا، پیغام نبوت چلتا رہا، لوگوں نے مکہ شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا پیغام حق دینا دیکھا، زمانے نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، ہم نے سنا، احادیث پڑھی، مطالعہ کیا، سیرت کی کتابوں کو کھنگالا۔ پھر وہ وقت آیا جب یہ آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت مکہ شریف سے آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں۔ آج ذرا ایک جملہ سنیے گا، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور توجہ فرمائیے۔ یار اس گرمی کے موسم میں ہمارے اس خوبصورت موڈ کے پیچھے آخر کوئی تو ہے نا۔ مطلب مجھے بھی گرمی لگتی ہے، یہ ان لائٹوں کے سامنے بیٹھ کے مجھے گرمی 2 3 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کو پہننی پڑتی ہے، ایدی مجبوری ہے کیمرے دی بھائی، کوئی لباس کی مجبوری، تو اصل مجبوری تو اپنی محبت کی مجبوری ہے میرے دوست۔ سن کے جی ذرا، تو اب جب وہ آپس میں پھٹے، دیکھو اچھے لوگ اگر جدا ہو جائیں تو یہ برا ہے، لیکن اگر اچھے لوگ بروں سے جدا ہو جائیں تو یہ بہترین ہے۔ مطلب سارے ہی اچھے ہوں، اچھوں میں نا اتفاقی بری بات ہے، لیکن کافروں کے بیچ میں سے کوئی غلام رسول، کوئی بندہ مولا الگ ہوا تو یہ اس کا نصیب تھا۔ تو یہ بات ان کو برداشت نہ ہوئی۔ ہجرت مدینہ مشہور لفظ ہے، ہم نے سنا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی 13 سالہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ مکہ شریف میں جو آپ کا پیغام تھا، اور 10 سالہ جو آپ کا اصل کام ہے جسے مدنی زندگی مبارک بظاہر، وہ مدینہ شریف میں۔ اب جب ہجرت کا حکم ہوا کہ بھئی اب ہجرت کرو، یہ اللہ کا آرڈر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آرڈر تھا یہ واجبی آرڈر تھا، کوئی مشورہ نہیں تھا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے رہنا ہے وہ رہ جائے، ایسا نہیں تھا۔ آرڈر تھا، پکا آرڈر تھا کہ چلو ابھی سب نے جانا ہے، الا بچوں کے یا کچھ بیمار بوڑھوں کے سوا سب پہ یہ چیز لازم تھی۔ پڑھیں حدیث کی کتابیں، ہمارا موضوع نہیں، صرف بات کر کے آگے بڑھنا ہے، یہ تاکہ آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آئے کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آرڈر ہوا، ہجرت کو فرض قرار دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، کبھی نقل مکانیہ بھی ثواب ہوا ہے؟ کبھی شہر چھوڑنے کا بھی کبھی ثواب ہوا ہے؟ کبھی اپنے بہن بھائیوں سے دور ہونے کا بھی ثواب ہوا ہے؟ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، یہ کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو راضی کر، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ تو اپنے باپ کو راضی کر، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ تو اپنی ماں کو راضی کر، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ تو کسی کے لیے شرارت کا سامان نہ بن، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ تو ذرا سوچئے کہ جب رضاعت اور رشتوں کے اندر ہے، اب ایسا کون سا آرڈر آ گیا کہ حکم یہ ہوا کہ بھئی اب اپنے ابے کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اپنے بھائی کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اب اگر پرواہ کرنی ہے تو صرف خدا کی یا سونے مصطفیٰ کی۔ قرآن پاک کی آیت نے اس کو یوں بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، فرمایا کہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو محبت سے تعلق میں نہ لاؤ، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ابوں کے ساتھ اب محبت نہ کرو۔ اے اللہ یہ تو محبت کی جگہ ہے، ان سے اب محبت کیوں نہ کریں؟ اس کی آگے وجہ بیان فرمائی کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ کفر کو پسند کریں اور ایمان کو پیچھے رکھیں تو پھر نہ ابے کی پرواہ کر نہ بھائی کی پرواہ کر، پھر پرواہ کر تو اللہ کی پرواہ کر، سونے مصطفیٰ کی پرواہ کر۔ اچھا، آیت کا میں نے آپ کی خدمت میں آسان ترجمہ بھی سمجھایا کہ بھئی ہجرت میں یہ ہونا تھا کہ باپ ہے، کیونکہ یہ باپ نبی کا نہیں ہے، خدا کا نہیں ہے، اب یہ چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی ہے، خدا کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے، اب بھائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ماں نبی کی نہیں ہے، خدا کی نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ اگلی آیت میں سارے رشتے گنے ہیں، وہ بھی گن کے بتاتا ہوں۔ مطلب کہ کوئی رشتہ چھوڑا ہی نہیں۔ یا اللہ میرے رشتہ دار، فرمایا چھوڑ دے ان کو۔ یا اللہ میرا ابا، چھوڑ دے اس کو۔ یا اللہ میری اماں، چھوڑ دے اس کو۔ یا اللہ میری بیوی، چھوڑ دے اس کو۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، واجب تھی ہر ایک پر، الا بچے کچھ ان کو معافی دی گئی اور کچھ وہ بوڑھے جو معذور تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، اب وہ لوگ کہ جو جانا نہیں چاہ رہے تھے، اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں انہیں واضح مخاطب کر کے فرمایا سن لو اے ایمان والو، تمہارے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے رشتے مجھ پر اپنے کفر کو ترجیح دیں، میرے حبیب کے مقابلے میں اپنی کفریہ باتوں کو ترجیح دیں، تو فرمایا پھر میں اللہ ہو کے فرماتا ہوں اگر تم ان کے ساتھ رہو گے اور مدینہ نہیں جاؤ گے تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، فرمایا پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ان کے ساتھ محبت سے ان کے پاس ہی رہے گا نا۔ اچھا کہاں رہے گا جی؟ مکہ میں۔ جی کہاں رہے گا جی؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں بھی وہ پانی میں آگ لگنے والی بات تھی۔ میں آگے جا رہا ہوں چونکہ میرے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں بہت ساری چیزیں لایا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پھر بھی ان کے ساتھ محبت سے رشتہ رکھ کے مکہ میں ہی رہے، مدینہ نہ جائے، تو فرمایا پھر ہمارے کاغذوں میں وہ انہی کافروں کے ساتھ کافر ہی شمار ہوگا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ہم فرماتے ہیں پھر وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اچھا، اب یہ ایک مجمل بات تھی۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے بھئی ہمارا کاروبار مکہ میں ہے، ہم مدینہ کیسے جائیں؟ ہماری تو زمینیں مکہ میں ہیں، ہم مدینہ کیسے جائیں؟ بھئی ہمارا بال بچہ، مال مویشی، کاروبار، معاملات سارا کچھ ادھر ہے، لاہور، فیصل آباد، کراچی، ہمارا سارا ادھر ہے، ہم ادھر کیسے چلے جائیں؟ عذرائے تفنن بولا جی بھئی سارا کچھ ہمارا مکہ میں ہے، ہم اپنا ماحول، زمینیں، مال مویشی چھوڑ کے ایک مہاجر غریب بن کے بے سما ہو کے ہم مدینے کیسے چلے جائیں؟ یہ بعض لوگوں کو وہم پیدا ہوا۔ اب اللہ نے ان کی وضاحت کی، فرمایا میرے محبوب اب تو ان کو میرا دوسرا آرڈر سنا دے، ان کو یہ فرما قل، آپ فرما دو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے اللہ نے گنوائے۔ فرمایا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، یہ 4 رشتے گنے، اور اس کے بعد 5واں ایک رشتہ گنا جس میں ہر رشتہ آ جاتا ہے وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے سارے رشتے دار۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا اور جی ابا تو نہیں چھڑیا جاندہ جی، اور جی اماں تو نہیں چھڑی جاندی، اور بوڑھی تو نہیں چھڑی جاندی، ہائے پتر تو نہیں چھڑیا جاندہ۔ پوچھ ذرا مدینہ طیبہ جانے والوں کو انہوں نے کس کس کو چھوڑا اور کس کو پایا۔ سارے رشتے اللہ نے گنے، اور سارے رشتے گننے کے بعد وحدہ لا شریک نے کچھ اور گنا۔ وہ جو کہتے تھے ہمارا مال، اللہ نے وہ بھی فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا ان کا کمایا ہوا مال، پھر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتی مال کہ جس میں ان کو خوف ہے، خسارے کا خوف ہے، مطلب وراثتی مال کہہ لیں اور وہ تجارتی مال، دونوں کا ذکر کر دیا کہ ان دونوں مالوں میں ان کو خوف ہے کہ بھئی اس مال کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ اور بھی گن دیا، فرمایا صرف پلاٹوں کی بات نہیں، دکانوں کی بات نہیں، تہاڈی مونجی لگی ہے لگی رہے، تہاڈی گندم لگی ہے لگی رہے، گنا لگا ہے لگا رہے۔ میں پنجابی میں مثالیں دوں تو آپ سمجھیں، بھئی تمہاری دکانیں بھری ہوئی ہیں تو بھری رہیں،
یا اللہ مویشی کھڑے ہیں، بھئی کھڑے رہیں۔ یا اللہ مال ڈنگر بہت ہے، فرمایا رہنے دو۔ اچھا اب اس سے آگے کہ یا اللہ اتنا خوبصورت اب ہمارا یہ گھر ہے، یہ تو نہیں نہ چھوڑا جاتا، لے جی اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ ان کے گھر جو ان کو مزہ دیتے تھے، جن گھروں میں پھر کے کہتے تھے ساڑھے گھر ورگا گھر کسے دا ہے، ان کے پسندیدہ گھر، کوئی چیز پروردگار نے نہیں چھوڑی۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے آگے جو فیصلہ فرمایا وہ بھی سن لو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اب جو پہلی بات میں نے کہی تھی کہ سب سے وزندار چیز کون سی ہے، اب وہ وزندار چیز آ گئی اور قرآن کی آیت کی صورت میں آ گئی۔ فرمایا حبیب ان کو کہہ دے اگر ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں اور میری راہ میں مشقت اٹھانے سے، جہاد کرنے سے یہ چیزیں ان کو زیادہ محبوب ہیں، تو پھر میری طرف سے ان کو یہ پیغام سنا دے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پہ قیامت قائم کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔